ناول شہنشاہ جنات اسکرم بنت حوا ایپیسوڈ نمبر 2۔ ان دونوں کی پیدائش ایک ہی دن ہوئی تھی، اس لیے حورین سنابل سے محض 5 منٹ بڑی تھی۔ اس کے باوجود ان دونوں کی صورتیں ایک دوسرے سے بہت الگ تھیں۔ دونوں کے نقوش میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے برعکس دونوں ہی غیر معمولی حسن کا نمونہ تھے، جو انتہائی حیرت انگیز اتفاق تھا۔ خوبصورتی تو جیسے انہیں پلیٹ میں رکھ کر دی گئی تھی، جو بھی دیکھتا اش اش کر اٹھتا تھا۔ تاہم سب کے دلوں میں یہ سوال اکثر کل بلاتا کہ ایک ہی دن ایک ہی عورت کے بطن سے پیدا ہونے والی 2 لڑکیاں اس قدر مختلف کیسے ہو سکتی تھیں۔ جمال صاحب اور صالحہ بیگم کے لیے دونوں بیٹیاں ہی بیک وقت نعمت اور رحمت تھیں۔ ان کے آنگن میں ان 2 کلیوں کے بعد کوئی اور پھول نہیں کھل سکا تھا۔ البتہ انہیں اب ضرورت بھی نہ تھی، یہ 2 ہی انہیں بہت تھیں۔ وہ انہی کی بلائیں لیتے نہ تھکتے تھے۔ ان 2 بہنوں کو دیکھ کر لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ پرستان کی پریاں زمین پر کیا کر رہی ہیں۔ اس پر وہ فقط مسکرا کر رہ جاتی۔ جہاں حورین کی دودھیا رنگت میں گھلی گلابیاں، جھیل سے سلور گرے آنکھیں اور گھنگریالے بھورے بال اسے سنابل سے مختلف بناتے تھے، وہیں سنابل کی شفاف گندمی جلد پر تیکھے نقوش، ہیزل گرین آنکھیں اور اسٹریٹ سیاہ سلکی بال اسے حورین سے الگ دکھاتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دونوں کے پسند ناپسند اور مزاج میں بھی بے حد تضاد پایا جاتا تھا۔ سنابل صالحہ بیگم کے ساتھ اٹیچ تھی، جبکہ حورین کی جمال صاحب سے بہت بنتی تھی۔ سنابل ہنسمکھ، لاپرواہ اور لاؤبالی طبیعت کے مالک تھے، انتہائی کامچور اور کچن سے کوسوں دور رہنے والی وہ لڑکی پڑھائی سے بھی جی چرایا کرتی تھی۔ ہمہ وقت ٹی وی کے سامنے براجمان رہتی تھی۔ گھومنا پھرنا تو اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دوسری جانب حورین سنابل سے محض 5 منٹ بڑی تھی، مگر اسے دیکھ کر لگتا تھا جسے سنابل سے صدیوں پہلے پیدا ہوئی ہو۔ وہ نہایت سنجیدہ مزاج اور سگھڑ لڑکی تھی۔ ہمہ وقت کتابوں میں سرتی پائی جاتی تھی۔ کورس کی کتابوں کے علاوہ گھر کی لائبریری سے جمال صاحب کی مختلف کتابیں نکال کر پڑھا کرتی تھی۔ فارغ اوقات میں وہ کچن میں ماں کا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ الغرض کہ ایک سورج تھی تو دوسری چاند، ایک زمین تھی تو دوسری آسمان، اور ایک شعلہ تھی تو دوسری شبنم۔ اس کے باوجود ان دونوں کی آپس میں بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سنابل اپنی ہر بات حورین کو ضرور بتاتی تھی۔ حورین کم کو تھی، مگر سنابل کے ساتھ وہ بھی خوب باتیں کیا کرتی تھی۔ اگلی صبح جمال صاحب کے گھر بڑی افراتفری لیے نازل ہوئی تھی۔ صالحہ بیگم اٹھتے ہی ناشتے کی تیاری میں جٹ گئی، سب کے لیے الگ الگ کھانا بناتی۔ وہ کچن میں تنہا ہی خوار ہو رہی تھی۔ آج ان کی بیٹیوں کے ٹرپ جانے تھے اور وہ دونوں شہزادیاں رات کو دیر تک جاگتے رہنے کے سبب ابھی تک بستر میں دھسی ہوئی تھی، اس لیے سارا کام انہوں نے اکیلے ہی سنبھالنا تھا۔ خیر سنابل تو پہلے بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، البتہ حورین ان کی بہت مدد کیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی آج خلاف معمول فجر میں نہیں اٹھی تھی۔ نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ بعد ازاں صالحہ بیگم نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے 4 روزہ ٹرپ کے دوران حورین بالکل بھی آرام نہیں کرے گی اور نیند تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنے بستر اور کمرے کے سوا اسے کہیں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اب وہ اسے کچھ دیر اور سونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے برعکس سنابل کہیں بھی سو جاتی تھی، دیر سے اٹھنا بھی اس کا معمول تھا۔ صالحہ بیگم اس کی اس عادت پر کڑتی رہتی تھی، مگر اس کے فرشتوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال انہوں نے ناشتہ ٹیبل پر سجا دیا تھا، پھر حورین اور سنابل کو جگانے کا کام انجام دیا تھا۔ حورین تو جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی اور اتنی دیر سے جاگنے پر شرمندہ بھی ہوئی تھی، البتہ سنابل کو نہ افسوس ہوا تھا اور نہ ہی شرم آئی تھی، الٹا جلدی جگائے جانے پر وہ ان پر چڑھ دوڑی تھی۔ صالحہ بیگم اسے کوسنوں سے نواز کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں جمال صاحب بیدار ہو چکے تھے۔ ان کے لیے سوٹ نکال کر انہوں نے بیڈ پر رکھا اور تمام ضروری چیزیں ساتھ رکھنے کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آ کر میز پر برتن لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد حورین بھی ان کے پاس آ گئی۔ اس سے قبل وہ سنابل کو جھنجھوڑ آئی تھی جب کمرے میں کھلی آنکھوں سے کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد گھر کے چاروں افراد ڈائننگ ہال میں میز کے گرد اپنی اپنی کرسیاں سنبھالے کھانے سے انصاف کر رہے تھے۔ سنابل آرام سے کھاؤ، تمہارے سر پر کوئی بندوق تانے نہیں کھڑا ہے، صالحہ بیگم نے سنابل کو ندیدوں کی طرح جلدی جلدی نوالے منہ میں ٹھوستے ہوئے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ ماما پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے، اگر مزید لیٹ ہوئی تو ممکن ہے کالج پہنچتے سر امان اللہ بندوق تان لیں یا کوئی ہم بام میں بلاسٹ کر دیں، ان کا کیا بھروسہ۔ اس نے کھانا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے پوری آنکھیں کھول کر بتایا، جیسے وہ بھی یہ سن کر ڈر جائیں گی۔ صالحہ بیگم الٹا مسکرا کر رہ گئی اور حورین نے اسے غصے سے گھورا۔ اس لڑکی کے اعصاب پر ہمیشہ ہی سر امان اللہ چھائے رہتے تھے۔ کالج، پڑھائی یا کسی بھی غیر نصابی سرگرمی کی بات ہوتی، سر امان اللہ اس میں ضرور آتے تھے۔ لیکن آج تو تم لوگوں نے دیر سے جانا ہوگا، نہیں؟ جمال صاحب نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں بیٹیوں کو دیکھا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، خاموشی سے کھانا کھاتے حورین کے لب ہلے۔ ہاں تو اس نے کون سا آج ہی واپس آنا ہے، ہمیں تو چاہے رات کے 12 بجے ہوں، 12 بجے یا 2، اگلے صبح نمودار ہونے سے پہلے ہر حال میں واپس آنے، اور اوپر سے یہ ستم کہ صبح پھر سے کالج جانا ہوگا۔ سنابل رو دینے کو تھی، جتنا وہ پڑھائی سے بھاگتی تھی اتنا ہی اسے کالج میں دھکیلا جاتا تھا۔ اوہ میری ننھی سی جان پر اتنا ظلم، اتنا بڑا ظلم، جمال صاحب نے حیران ہونے کی اداکاری کی اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں کل ہی آپ کے پرنسپل سے بات کروں گا کہ یہ کوئی اصول نہیں ہوتا کسی کالج کا، خواہ مخواہ میری کان سے گڑیا پر اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آئندہ اگر کسی ٹرپ سے رات کو 3 بجے واپسی ہو تو اگلے دن کالج میں میری بیٹی کو 2 گھنٹے سونے دیا جائے۔ انہوں نے بیٹی کے نہ بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے، اس لیے جھوٹی ہمدردی جتانے میں پیش تھے۔ سنابل آخری جملے پر انہیں گھور کر رہ گئی تھی۔ حرین اور صالحہ بیگم نے بے ساختہ قہقہے پھوٹ پڑے تھے۔ اس کی خوشبو اور لمس کے شہر میں کھوئے جہاں زیب کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ سیاہ 3 پیس بزنس سوٹ میں ملفوف وجہی اور مضبوط مرد ایک نازک سے مومی پری کے حسن کا پرستار بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کھیلتی دلنشیں مسکراہٹ کی کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے عشق میں پور ڈوب چکا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی بے قراری بتا رہی تھی کہ وہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر نکل ہی رہا تھا کہ وہ حسینہ آ گئی اور ہمیشہ کی طرح بھی وہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر سب کچھ فراموش کیے اس سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے دل کی بات بھی ہونٹوں پر لا بیٹھا۔ نیلم بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، تو پھر آخر وہ وجہ کیا تھی جو اسے زندگی بھر اس کا ساتھ نبھانے سے روک رہی تھی؟ بہرحال اس کے مومی بازوؤں کا لمس اور ہنسی غربت کا دلنشیں احساس باقی تمام الجھنوں اور سوچوں پر حاوی تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے وہ مسلسل وہیں بیٹھا اسے سوچ رہا تھا کہ یکایک نصرت بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ جہاں زیب بیٹا خیریت ہے، آج آفس نہیں جانا کیا؟ اسے تنہا بیٹھے مسکراتا دیکھ کر ان کے لب پھیلے۔ ان کی اس اچانک آمد پر وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ خیریت تو ہے نا بیٹا جی؟ آج اکیلے مسکرا رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتی بے چینیاں انہیں کوئی اوری داستان سنا رہی تھی۔ اس نے نصرت بیگم کے چہرے پر مانی خیزی دیکھی تو جھیمپ سا گیا۔ میں کوئی پاگل ہوں جو اکیلے مسکراؤں گا؟ اس نے باقاعدہ دانت نکالتے ہوئے الٹا سوال کر لیا۔ وہی تو، آپ تنہا ہی کیوں مسکرائیں گے؟ یقیناً خیالوں میں کوئی ساتھ ہوگا نا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر انہوں نے شرارتاً کہا۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں سر ہلا کر ان کے بہت سے سوالوں کا جواب ایک ساتھ ہی دے دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جہاں سے بہت بدل گیا تھا، مگر وہ اب غور کر رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ان کے بیٹے کا دل کسی پر آ گیا تھا اور انہیں کانوں کان خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ بتاؤ گے نہیں کہ کون ہے وہ؟ انہیں دلچسپی ہوئی۔ کچھ خاص نہیں ماما، وہ بس ایک دوست یاد آ گیا تھا۔ اس نے خواہ دانت نکالے۔ دوست یاد آ گیا تھا یا آ گئی تھی؟ جواباً جہاں زیب کا کہا بڑا جاندار تھا۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست نکلا۔ اب ماں سے کیا چھپانا، سو اس نے بھی کہہ دیا۔ سدا ہنستے مسکراتے رہو بیٹا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشی کی پرچھائی دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ آمین۔ اسے یقین تھا کہ اگر نیلم ساتھ رہی تو وہ زندگی بھر ہنستا مسکراتا ہی رہے گا۔ مجھ سے کب مل پا رہے ہو؟ بہت جلد انشاءاللہ۔ چلو خیر، میری بہو کو یاد کرنے سے پہلے وقت دیکھ لیا کرو۔ اتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک تم نے ناشتہ ہی نہیں کیا، تو پھر آفس کب جاؤ گے؟ انہوں نے دروازے کے قریب جا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ جہاں زیب کھل کر مسکرایا اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جس پر 9:25 ہو رہے تھے، وہ یکدم اچھل کر کھڑا ہوا۔ اسے واقعتاً بہت دیر ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ نصرت بیگم بغیر ناشتہ کیے اسے جانے نہیں دیں گی۔ یقیناً آج وہ 10 بجے کے بعد آفس پہنچنے والا تھا۔ اب کیا اتنا برا وقت آ گیا ہمارا کہ اس چھٹانگ بھر لڑکی کا انتظار کریں گے ہم؟ اپنے سرمئی تخت پر براجمان شہنشاہ مٹھیاں بھینچ کر بولے۔ پیغام بھجوا دیا سرکار، وہ بس آتے ہی ہوگی۔ پاس کھڑا مختوم تھر تھر کانپتے ہوئے بولا۔ کیا وہ وہاں موجود تھی جب تم گئے تھے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ ان کے غیظ و غضب سے بخوبی واقف مختوم سر جھکائے کپکپا رہا تھا۔ نہیں، اس کی دوست سنہری کہہ رہی تھی کہ نیلم کسی ضروری کام سے گئی ہے۔ میں نے اسے آپ کے بلاوے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ جواباً اس نے کہا کہ وہ جیسے ہی آتی ہے اسے شاہی دربار بھیج دیا جائے گا۔ اس کا لہجہ شدت خوف کے باعث ڈگمگا رہا تھا۔ ضروری کام؟ شہنشاہ استہزائیہ ہنسا۔ یعنی اس کا ضروری کام ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ ایسا بھی کیا ضروری کام؟ خود کلامی کا سا پرسوچ انداز بغل میں مودب کھڑے مختوم کی کیا مجال تھی کہ وہ کوئی جواب دیتا؟ فی الحال تو وہ سوچ رہا تھا کہ آج کھانے میں نہ جانے کس کا گوشت شہنشاہ نے طلب کرنا تھا، اور یہ لو حکم صادر ہو گیا۔ اگر اگلے 5 منٹ میں وہ یہاں نہ آئی تو اس کی دوست سنہری کا خون ہماری آرام گاہ میں پہنچا دینا۔ ہم آرام کرنے جا رہے ہیں، یہ انتظار ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور ہاں، سنہری کی لاش دربار کے باہر لٹکا دینا تاکہ سب یہ سبق یاد رکھے کہ شہنشاہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھی جنہیں دیکھ کر مختوم فنا ہو رہا تھا۔ جی بہتر۔ شہنشاہ اپنی نشست چھوڑ چکے تھے۔ ان کے جاتے اس نے گہری سانس ہوا میں خارج کی جیسے کسی زہریلی بلا سے جان چھوٹ گئی ہو۔ سنابل اور حرین دونوں ایک ہی کالج میں زیر تعلیم تھی، مگر ان کا شعبہ مختلف تھا۔ حرین FSC سے پری میڈیکل کے سال 2 میں تھی، البتہ سنابل مرمر کے FA سال 2 کی طالبہ تھی۔ کالج سے 2 ٹرپ جا رہے تھے۔ FSC کی میڈیکل اور انجینئرنگ کی طالبات کو ان کی ٹف روٹین کے پیش نظر پاکستان کے سرد علاقے ملکہ کوثر مری کی سیر کے لیے بھیجا جا رہا تھا تاکہ وہ کچھ دن کتابوں سے دور رہ کر فریش ہو لیں۔ ان کا تفریحی دورہ 4 دنوں پر مشتمل تھا۔ دوسری طرف FA اور ICS کی طالبات کی قسمت پھوٹ گئی تھی کہ ان کے PhD پروفیسر سر امان اللہ نے پرنسپل کو یہ رائے از خود دی تھی کہ ان طالبات کو لاہور کے تاریخی عجائب گھر میں لے جایا جائے تاکہ نصاب میں دی گئی معلومات میں عملی طور پر اضافہ ہو سکے۔
پرنسپل صاحب نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مشورے کو سراہا بھی تھا، تاہم انہوں نے پرنسپل کے سامنے پروجیکٹ والی بات کول کر دی تھی۔ تمام طالبات اس پر کلس کر رہ گئی تھیں۔ وہ دونوں کالج کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ جمال صاحب انہیں کالج چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گئے اور صالحہ بیگم گھر میں تنہا رہ گئیں۔ دونوں کرانیاں کچھ دیر بعد آنے والی تھی، جنہوں نے ناشتے سے فارغ شدہ برتن دھونے تھے اور گھر کی صاف صفائی کا کام سنبھالنا تھا۔ کالج میں غالباً سنابل کے ڈپارٹمنٹ کی بس روانہ ہو چکی تھی۔ کچھ طالبات اس قدر ڈھیٹ تھیں کہ سر امان اللہ کی سخت تنبیہ کے باوجود انہیں ایک بے معنی پروجیکٹ کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دیا تھا اور فضول کاموں کے لیے گھر میں ہی ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی۔ تبھی عجائب گھر کے لیے 2 بسوں کی بجائے ایک ہی بس روانہ ہوئی تھی اور مری کی طرف جانے کے لیے 2 بسیں بھی کم پڑتی دکھائی دیتی تھیں۔